وہ میرے بس میں تمہیں دل میں بٹھا لوں کو، وہ میرے دل، وہ میرے بس میں تمہیں دل میں بسا لوں کو، وہ میرے بس میں تمہیں دل میں بسا لوں کو، چم کر جو میرے سرکار کی جالیاں، چم کر جو میرے سرکار کی جالیاں، ان کی رحمت کو تو یہ بات دوبارہ ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات دوبارہ ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات دوبارہ ہی نہیں، ان کے دربار پہ جائے کوئی خالی آئے، ان کے چوکر پہ کوئی جائے تو خالی آئے، کوئی منصور کوئی بندے غزالی آئے، ان کے الطاف قدم پڑھ کر خریدیں گے انہیں، ان کے الطاف قدم پڑھ کر خریدیں گے انہیں، ان کے الطاف قدم پڑھ کر خریدیں گے انہیں، آج بھی لیکن ذرا کوئی ذوق بلالی آئے، کوئی منصور کوئی بلکہ غزالی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی نور نور، نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومغوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین کرام قدر، سامعین وقار، عاشقین محبین مصطفیٰ علیہ السلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و تمام افراد جو اس وقت جامع مسجد قدسیہ میں رسالت سے لائیو ہمارا پروگرام پوری دنیا میں جا رہا ہے. شعبان معظم کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے. معراج مصطفیٰ سے شعبان معظم کا سفر اور شعبان سے پھر رمضان کا سفر. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا رمضان کی عطا انشاءاللہ. آج کا مضمون معراج مصطفیٰ علیہ السلام کی، میرے محبوب علیہ السلام کی شان کمال کے حوالے سے. نبوت، رسالت، بندگی، یہ تین چیزیں دیکھنے میں نبوت اور رسالت ایک ہی چیز لگتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے. نبوت ایک درجہ ہے اور نبوت سے اوپر پھر رسول آتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر، انبیاء اور رسول آئے، اور ان انبیاء میں 314 رسول آئے، اور ان کی 314 میں پھر 5 اولو العزم ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سب سے اوپر آقا نامدار، تاجدار کائنات، جان کائنات، محبوب خدا، سیدنا ومن جاءنا ومن آقا نامدار، تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ علیہ السلام. آپ کی ذات یہ 5 اولو العزم. اور نبوت کا کام ہوتا ہے بندے کا تعلق رب سے جوڑنا، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے. تو رب نے اسی قرآن مجید میں جو میں نے سورہ النجم کی آیتیں پڑھی، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم اس ستارے محمد کی جب وہ چشم زدن میں جا کر واپس آیا. رب نے محبوب کے جانے کی قسم بھی کھائی اور محبوب کے آنے کی قسم بھی کھائی، اور محبوب کو ٹائٹل ستارے کا دیا. نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، نجم اصل کو بھی کہتے ہیں. کس کی اصل ہے؟ ہر چیز کی اصل ہے. نجم گھاس کو بھی کہتے ہیں. جس طرح آپ گھاس لگائیں تو گھاس کے لیے بیج کی ضرورت نہیں ہوتی. رب نے کہا محبوب تو بیج نہیں ہے، تو گھاس، یعنی وہ نجم ہے جس کو میں نے لگایا تو کائنات بن گئی، سمیٹا تو بن گئی. نجم اذا ہوا. اور پھر رب نے اس ستارے کی قسم کھائی. اور ستارہ کبھی نظر آتا ہے جب ہر سو اندھیرا ہو. سیارے کی روشنی کسی سے بھی ہوتی ہے، ستارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے.
اور پھر ستارہ تو چھوٹی چیز نہیں ہوتا، گلیکسیز اس کے اندر کتنی کہکشائیں ہیں. وقت نہیں تو پھر موقع ہوتا تو پھر میں اس پر آپ کو سائنٹیفک ریسرچ بتاتا کہ ہم سے چھوٹے سے مقدار میں زمین میں رہتے ہیں. توجہ میرے ساتھی ہیں انجینئر جیسے میری انہوں نے توجہ دلائی تو پھر میں نے دیکھا اس کو، ایک عجیب نام تھا سبحان اللہ. بہرحال تو رب نے اب محبوب کریم علیہ السلام رب کی طرف جب گئے تو رب نے اسی وجہ سے اپنے محبوب کو عبد ہی کہہ کر اپنا بندہ کہہ کر پکارا. بعض چیزیں درست ہے جو بیان کرتے بات نہیں کرتا. دوسرا معنی یہ بھی درست ہے کہ عبد کا اطلاق جسم و روح دونوں پر ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا جسم و روح کے ساتھ معراج پر تشریف لے کر، اگر خالی روح ہوتی تو روح پر اطلاق اس طرح نہیں ہوتا. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر جسم و روح کے ساتھ عرشوں پر جا سکتے ہیں تو میرے آقا اس سے بہت بڑھ کر اللہ نے شان عطا. اب نبوت کے لیے میں نقطہ عروج و نزول آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے آقا علیہ السلام کی شان کمال کا علم اور ذرا واضح ہو جائے گا اور پتہ لگے گا محبوب کی شان رب نے کس طرح سے بڑھائی. وہ یہ کہ جب بندہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اسے عروج کہتے ہیں. اور جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اسے نزول کہتے ہیں، اترنا کہتے ہیں. چونکہ قرآن اعلیٰ ہے، قرآن سے الفا کوئی کتاب نہیں، اس لیے قرآن نے عروج نہیں پایا. قرآن اعلیٰ کی طرف سے اعلیٰ پر نازل ہوا، اعلیٰ کلام ہے مگر آیا ادنا کی طرف، آیا ہماری طرف مخلوق کی طرف. رب اعلیٰ، میرے مصطفیٰ اعلیٰ، وہ کلام اعلیٰ، تو کلام اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف اترا اور کلام بھی اعلیٰ اور ادنا کی طرف آیا. تو جب اعلیٰ سے ادنا کی طرف آتا ہے تو وہ نازل ہوتا ہے، عروج نہیں پاتا، بلندی نہیں پاتا، بلکہ وہ کمیوں پر اب کرم کرتا ہے، کمیوں پر کرم کرتا ہے، ہم جیسے گناہگاروں پر کرم کرتا ہے کہ اپنا عالی کلام پیش کرتا ہے. اسی طرح محبوب کی بات کی تو فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ گیا. آنے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عروج سے بھیجا جا رہا ہے، عروج سے نزول کی طرف آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ تم کو رب کے کرم و رحمت سے عطا کر سکے. آگی بات سمجھ، عروج و نزول. اس کے قرآن نے اپنی بات کو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب انزال اور تنزیل میں بھی فرق ہوتا ہے. انزال ہوتا ہے یک بار سے نازل کرنے، اور تنزیل ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے وقت سے نازل کرنے. تو قرآن انزال بھی ہوا، تنزیل بھی ہوا. انزال ایسے ہوا کہ رب باری تعالیٰ نے قرآن کو جب ایک لیلۃ القدر کی چند سالوں میں زمین پر، آسمان دنیا پر، بیت العزت ایک مقام ہے وہاں اتارا. پھر حضرت جبرائیل امین وہاں سے رب کے حکم کے مطابق قرآن لے کر دل مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوئے. جبرائیل امین بھی نازل ہوتے تھے کیونکہ وہ عروج سے نزول کی طرف آتے تھے. تو وہ جو بتدریج گریجولی پروسیس کے ساتھ ریویل ہوا نا، وہی شدہ ہوا، نازل ہوا، تو اس وجہ سے وہ تنزیل ہو گیا. اب بات توجہ سے سمجھ لیجیے، یہ نزول ہے. حضور کا آنا ہماری طرف کمیوں پر کرم کرنا ہے، اور اس کا اظہار تو رب نے بھی کیا سوائے مصطفیٰ کے علاوہ. رب نے اور کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں کہا، اور وہ میرے آقا ہیں جن کو رب نے کہا لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ
کہ تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا کر رہا ہوں. تو یہ رب باری تعالیٰ نے احسان بھی جتایا. یہ نزول ہے. تو عروج کیا ہوتا ہے؟ عروج یہ ہے اعلیٰ اعلیٰ کی طرف جائے. اعلیٰ ادنا کو تکے تو یہ معراج نہیں ہے. اعلیٰ ادنا کو تکے تو یہ معراج نہیں ہے. اعلیٰ اپنے سے اعلیٰ کو تکے تو یہ معراج ہے. اب کوئی ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بھی تو باتیں آئی ہیں کہ سیدنا جبرائیل کو تکایا تو سچ کا ہے، ہم اسے انکار کب کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بھی، کیونکہ میں نے آپ کو جملہ کہا میلاد ہے فرشتوں کے لیے اور معراج ہے عرشیوں کے لیے. جب معراج عرشیوں کے لیے ہو گیا تو عرشیوں کا سردار جبرائیل کیوں نہ آئے؟ انہوں نے بھی کہا ہوگا آقا میں آج 600 پر والا ہوں، پرواز کر کے دکھاؤں؟ آقا نے کہا پھر دکھاؤ. یہ ماجرا بس سمجھانا چاہتا تھا. تو یہ آقا کا مخلوق سے خالق کی طرف کا سفر جو ہوتا ہے تو پھر یہ ابدیت ہوتا ہے. نزول سے عروج پانا یہ ابدیت ہے، اور عروج سے نزول پہ آنا یہ رسالت ہے. اور آقا علیہ السلام کی رسالت کا کمال رسالت کیا ہے؟ اب جسے رب بھی مل گیا. اب ایک اور نقطہ میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. آج بھی کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے، کچھ صوفیاء نے اس پر بات کی کہ نبوت کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نبوت ولایت اور ایک ہے نفس نبوت. تو جب بندہ نزول سے عروج کی طرف جاتا ہے تو پھر نبوت ولایت میں ترقی پاتا ہے نبی، اور جب دوسرے معنی میں نفس نبوت پر آتا ہے تو وہ ایک کلی بات ہے. آگے بات سمجھ. تو اب اگلا جس کے جو جملہ اس کو مشکل ہی سمجھنا کوشش کر رہا ہوں اور آسان کروں آپ کے لیے. حضرت مجدد الافسانی سے پوچھا، آپ نے کہا نبی ہوتا ہی کب سے آ رہا؟ کیونکہ ولی اس لیے ولی بنتا ہے اور ولایت تب ملتی ہے جب وہ رب کی صفات میں گم ہوتا ہے، اور نبی کو نبوت تب ملتی ہے جب وہ رب کی ذات میں گم ہوتا ہے. پھر دوبارہ ولایت رب سے ملنے کا نام ہے اور نبوت رب سے مل کر مخلوق کو ملانے کا نام. مخلوق سے مل کر رب سے ملانے کا نام نبوت و رسالت ہے. اب اس نبوت و رسالت کیا کیا کہنا؟ ولی رب کی صفتوں میں گم ہوتا ہے اور نبی رب کی ذات میں گم ہوتا ہے. اس لیے میرے آقا جب معراج کے موقع پر گئے اور رب نے اپنے محبوب کو ٹھہرا کر کہا کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے سلام حمد و ستائش میرے مصطفیٰ، میرے منموہن، میرے پیارے، یہاں تک آنا تیرا کام تھا، اب تیرا رب خود تیرے استقبال کے لیے درود پڑھتا ہے. جب اس مقام پر آ گئے پھر قرآن نے کہا ثم دنا، پھر رب آگے بڑھا، فتح اللہ اور آگے بڑھا، فقال قاب قوسین. جب دنا کی بات آئی تو 3 حرف تھے، دال نون یا. غربت زیادہ تھی، حرف کم ہے. غربت کم تھی، حرف بھی کم تھے. فتح اللہ، غربت بڑی تو لفظ بھی بڑھا دیے. وہاں لفظ 3 تھے، اب لفظ بھی قرآن نے 4 کر دیے. غربت بڑی تو قرآن کے لفظ بھی بڑھا دیے. کعبہ قوسین، اور غربت بڑی تو لفظ اور بڑھا دیے. غربت کم ہوئی تو اور لفظ بڑھائے. او ادنا کہا تو لفظوں کو اور بڑھا کر کہا اس سے بھی کم. تو جتنی غربت بڑھتی جا رہی ہے رب باری تعالیٰ اور غربت کم ہوتی جا رہی، یوں کر رہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، غربت کم ہو رہی ہے، مخلوق سے فاصلہ سمٹ رہا ہے، محب سے غربت بڑھ رہی ہے اور محب خود محبوب کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. آئے آئے. اور بیان محبوب نہیں کر رہا، بیان محب کر رہا. اب اس مقام پر اور جب کہا نا ثم دنا کہا
تو دنا کے پردے سے جب گزارا تو میرے مصطفیٰ سے صفات الہیہ کا مظہر ہو گئے۔ رب نے اپنے صفتوں کا اظہار اہتمام اپنے محبوب کی ذات میں کر دیا، اس لیے رب نے کہا میں بھی رؤوف الرحیم ہوں اور میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور محبوب کے لیے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقت نہیں اس پر میں بات کر چکا، اب آگے آئے، اور جب وعدہ اللہ کہا تو افعال کا مرکز و محور بھی رب نے مصطفیٰ کو بنا دیا۔ رب نے کہا افعال کی جو میرا مصطفیٰ کرے میرا کرے۔ بدر کے میدان میں پھر آ کے بدر آیا، سب نے دیکھا کنکر میرے مصطفیٰ نے پھینکے، ہاتھ میرے مصطفیٰ کا تھا، کنکریاں آقا نے پھینکی۔ رب نے کہا محبوب جب وما رمیتا تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا جب تو نے ماری، ولکن اللہ رما بلکہ سونے کو تو تیرے رب نے ماری۔ رب نے محبوب کے فعل کو بھی اپنا فعل قرار دیا۔ زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، ایسی زبان اور کون ہے مجھے دکھا دیں کہ میرے مصطفیٰ جیسی ہے۔ رب نے کہا کمان جلدی کو علی ہوا، یہ اپنی محبت و اپنی خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو بولتے ہیں میری مرضی سے بولتے ہیں۔ اگر وحی جلی ہو جائے تو قرآن ہے، اور اگر میری طرف سے الہام ہو جائے تو مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ دونوں کا آنے کا مرکز نطق اور لسان مصطفیٰ۔ آگے بات سمجھ، تو رب باری تعالیٰ نے افعال کی اپنے مصطفیٰ، ابھی دیکھیے ذہن میں کر رہے ایسا مطلب ہے حضور نعوذ باللہ کیا نعوذ باللہ من ذالک رب بھی ہو گئے؟ نہیں بھائی، جب مخلوق کہہ دیا اب کہہ دیا تو پیچھے کیا رہتا ہے اور کیا کہیں؟ بس مصطفیٰ رب نہیں، خدا نہیں، مسجود نہیں، معبود نہیں، باقی سب کچھ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا۔ رب نے کہا ہے، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ پھر اگر کسی کے ذہن میں کیا ہے یہ صحیح بات ہے کہ آپ لوگ رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں حضور کو بلکہ بڑھا دیتے ہیں، تو میرے شیخ فرماتے ہیں مجھے قرآن میں وہ مقام دکھاؤ جہاں رب نے اپنے مصطفیٰ کو خود سے جدا کیا۔ وہ مقام کہاں ہے کوئی مقام پورے قرآن؟ نماز لے لے، میں ایک ہی بات لے لیتا ہوں، نماز لے لے، نماز پڑھتے ہوئے ہم نماز پڑھے، کوئی باہر سے آئے سلام کرے اور ہم جواب دے دیں، مسئلہ کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی، اور ادھر صرف جواب دینے سے ٹوٹتی ہے، اور التحیات جو مکالمہ معراج ہے۔ جب میرے رب نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا لایا، کیا لایا، تحفہ کیا لایا؟ جب کوئی کسی کی طرف جاتا ہے تو تحفہ لے کر جاتا ہے نا۔ رب نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا لایا؟ مالک وہ لایا ہوں جو تیری ربوبیت میں نہیں ہے۔ رب نے بھی مان سے بھی پوچھا محبوب کو کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ مالکا تیرے پاس عاجزی نہیں، انکساری نہیں، ابدیت نہیں، جھکنا نہیں، کریا نہیں، بکا نہیں، سجدے نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں سجدے لایا، عاجزی لایا، انکساری لایا، تیری بارگاہ محبت میں تڑپنے والے آنسو لے کر آیا ہوں۔ رب نے کہا میرے محبوب اس جیسا تحفہ مجھے آج تک کسی نے دیا نہیں۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اور میں اس کا ہمیشہ ترجمہ یہ اپنے اساتذہ کی نسبت سے انہوں نے ہمیں بتایا، سلام کہتے سلامت رہے، اور سلامت کا ترجمہ پنجابی میں کیا بنتا ہے؟ اور جیوتا رہے، کیا رہے؟ جیوتا رہے۔ اور جسے رب کہے جیوتا رہے اسے کون مان سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رب نے آگے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، حضور نے جواب دیا السلام علینا، ہم پر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین،
اور اللہ کے نیک بندوں پر صالحین پر سلام۔ اب سمجھ نہیں لگی جب حضور نے کہہ دیا السلام علینا، ہم پر سلام کہہ دیا، تو کیا اس میں نیک نہیں آ رہے؟ نیکوں کا ذکر علیحدہ کر رہا ہے، السلام علینا کہہ کے ذکر علیحدہ کر رہا ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی مجھے جو سمجھ لگی وہ یہ ہے، آقا نے کہا معبود سارے گناہگار میرے، آقا نے اور نیکوکار تیرے۔ اب رب کی قربت ہے، اب سلام والا معنی لے لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ التحیات میں حضور پر سلام نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، اور التحیات کہے کہ لفظ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب ایک ایک لفظ واجب ہے، واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز دہرانی پڑے گی، پھر التحیات میں آنا پڑے گا، پھر السلام علیکم پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ سلام نبی کیا، نبی پر سلام ہونا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ پڑھو نہ پڑھو، ہم نے کب روکا؟ اور اس کا یہ معنی بھی ہم نہیں کہتے کہ جب سلام پڑھتے تو حضور آ جاتے ہیں۔ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنے کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جو دیکھ اور سن نہ سکتا ہو۔ میرے آقا تو جہاں سے چاہے تک بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ قبرستان سے گزرے، قبر والوں کے اوپر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کہتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، کہتے ہیں۔ میانی صاحب سے گزرے، کسی اور قبرستان سے گزرے، وہاں پر ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے، اور سوال یہ وہ تو چلے گئے تو رب کو کہتے ہیں مالک تو سلام دے۔ کہا نہیں ایسے نہیں کہنا، سلام پر اعراض کے، اس کا مطلب ان کو سماعت دی ہے تو وہ سلام سنتے ہیں۔ ایک عام مردہ لیٹا ہوا اگر سڑک کے کنارے ہر کسی زبان سے سلام کہے، رب نے اس کو سماعت دی ہے کہ وہ سلام سنتا ہے۔ ارے جو جانے کائنات ہے، جو محبوب کائنات ہے، جو سراپا رحمت ہے، میرا سوال ہے جب رب نے رحمت بنایا تو رحمت بھی کبھی ختم ہوتی ہے؟ تو مدینے میں ہم صرف کسی عام آدمی سے، قبر والے سے نہیں، ہم رحمت للعالمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو عام مردہ سن سکتا ہے، میرے مصطفیٰ جن پر رب اب بھی درود بھیجے۔ فرشتے 70,000 صبح شام آئے، وہ کیا کرتے آتے؟ پتھروں کے پاس تو آتے نہیں ہوں گے۔ جو فرشتوں کو دکھتا ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، اور جو پھر آنکھوں والوں کو سب کچھ دکھتا ہے وہ کسی اور کو دکھتا نہیں ہے، بات ہی اور ہوتی ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب مردہ سن لے اور نبی نہ سن سکے، کیسی بات ہے؟ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ حضور محبوب ہیں اور رب کیا ہے؟ محب۔ رب محب ہو اور محبوب ختم ہو جائے، رب کو دوبارہ نہیں ممکن ہے۔ تو اب التحیات نے کہا جب تک جان بوجھ کر چھوڑو تو دوبارہ سجدہ صاحب، اگر بھولے سے ہو گیا تو سجدہ صاحب، پھر التحیات میں آؤ۔ جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز دہرانی پڑے گی، آنا پھر التحیات میں ہے۔ مالک کہیں اور سلام کا جواب دے دے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ خیر نہیں ہے۔ مصطفیٰ پر جب تک سلام نہ پڑھو گے تب تک نماز کی قبول نہیں۔ یہ آقا کا پیار اور پھر حضور کا امت سے پیار۔ اب جو رب کے پاس چلا جائے، رب مل جائے، انبیاء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، اولیاء صلحاء نے لکھا، فرمایا اگر ہمیں موقع ملتا، اگر ہم ہوتے اور رب کی قربت ہوتی، رب کی معیت ہوتی، رب کا دیدار عطا ہوتا، اور پھر
ہمیں واپسی کا کہا جاتا تو ہم واپس نہ آتے. کہا کہ آقا علیہ السلام کا اپنی امت سے پیار تھا. حضور رب کی قربت سے پلٹ کر اپنی محبوب اپنی امت کی طرف واپس آئے. وہ رب کو چھوڑ کر بھی آتا ہے. آپ بتائیں دل کرتا ہے کسی کا رب کو چھوڑ کر آئے؟ ساری کائنات کا مقصود کون ہے؟ مطلوب کون ہے؟ عبادتوں کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ کہ رب مل جائے، رب کا دیدار مل جائے، قربت مل جائے، معیت مل جائے. میرے مصطفیٰ کو تو رب نے خود بلایا تھا. قربت بھی دی، معیت بھی دی، سنگت بھی دی، پیار سے محبت عطا کی، اپنی ساری رحمتیں اور برکتیں محبوب کی ذات پر نچھاور کی. ہر لمحے لمحے مستقبل اپنے محبوب کا استقبال کروایا. کبھی بیت المقدس میں کروایا، کبھی عرشوں پر کروایا، پھر خود آگے بڑھ کر اپنے مصطفیٰ کریم کا خود استقبال فرمایا. یہ رب کی شان تو رب باری تعالیٰ ہی مل گیا. ہمیں رب ملے تو کوئی یاد رہنا چاہیے. میرے آقا کا پیار دیکھو اپنی امت سے. آقا تب بھی کہہ رہے ہیں مالک تیرا بڑا کرم، تو نے مجھے بلایا. ابھی جو میں دوزخ کی چکر لگا کر آ رہا ہوں، مجھے یہ بتا میری امت کا کیا کرے. آقا علیہ السلام کا مقام عروج تو کمال ہے ہی، مگر پھر مقام نبوت کے ساتھ نزول کرنا یہی میرے مصطفیٰ کی معراج ہے. مخلوق کی طرف آنا، پھر ان کی باتیں سننا، پھر ان کے دانے سننا، کبھی مزمم کہلانا، کبھی کوئی اور معنی میرے محبوب کی کردار کشی کرنا، اور کبھی میرے مصطفیٰ پر بدر کا میدان آنا، کبھی احد میں میرے محبوب کے دندان کا توڑا شہید ہونا. یہ سارے منظر اس کے باوجود میرے مصطفیٰ کا رب کی بارگاہ سے ہو کر پلٹ کر اپنے امت کی طرف آنا. ارے جانا تو کمال عروج تھا ہی، آنا اس سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ. یہی تو کمال اپنی عطا فرمایا اپنے مصطفیٰ کی نبوت میں. اور ایک سوال میں چھوڑ دیتا ہوں، ارے جس کو اپنی مخلوق، جس نبی کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے کہ قبر میں بھی کہتا ہے مالک اگر مجھے پہچان لیں تو چھوڑ دے. اتنا پیار ہے مالک. سوال آسان کرے، اگر مجھے پہچان لیں تو چھوٹ جائیں گے کہاں؟ مالک اگر تجھے نہ پہچان سکیں، تیری بات کا جواب نہ دے سکیں تو چھوڑ دیں گے، دین کا جواب نہ دے سکیں تو چھوڑ دیں گے، مگر اگر تیری بات کرے تو پہچان لے چھوڑ دے گا کا چھوڑ دے گا. آسان سوال لے کر دیا. یہ آقا علیہ السلام کی محبت. تو میرا سوال ہے وہ رب خود اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہوگا، جس نبی کو اتنے پیار دوارا دل عطا فرمایا ہے، وہ خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اس کا پیار اپنے بندوں سے کیسا ہوگا جب اس کا محبوب ایسا ہے؟ وہ کیسا ہوگا؟ وہ رب کیسا ہوگا جس نے رحمت للعالمین بنایا ہے؟ وہ رحمت والا رب کیسا ہوگا جس نے کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کریم بنایا؟ وہ خود کریم اور لجپال کیسا ہوگا جس نے محبوب کو اتنا سخی بنایا ہے؟ اس کی سخاوت کا کیا کہتا ہوں؟ جس نے اپنے محبوب کو اتنا ہنسی بنایا ہے خود کیسا حسن والا ہوگا؟ جس نے اپنے مصطفیٰ کو اس قدر سیرت اخلاق والا بنایا اس کا خلق کیسا ہوگا؟ اور آقا نے فرمایا مجھے میرے رب نے خود ادب سکھایا. جس کا ادب والا ایسا ہوگا وہ ادب والا خود کیسا ہوگا؟ یہ رب نے اپنے محبوب کے ذریعے بتایا. اس رب کی ذات سے تعلق جوڑنا یہی مقصد بعثت مصطفیٰ. اور حضور کا مخلوق کو، اپنی امت کو رب کی بارگاہ میں کریم اور امت کو پیار والا بنانا، یہی میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مقصد ہے. اور اس مقصدیت میں دو چیزیں، ایک حصہ عبادات ہے اور ایک حصہ حقوق العباد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جہنم اور اس طرح کے مناظر کے پاس سے گزرے، ان میں سے کچھ مناظر ہے پڑھ دیتا ہوں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے سروں کو کاٹا جا رہا ہے. جان ختم نہیں ہو رہی. جان ختم ہو جائے تو جان چھوٹ جاتی ہے. کیا کسی نے کہا مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ جان ختم ہی نہیں ہو رہی. جان ایسی سر کٹتا پھر آ جاتا ہے, پھر کٹتا پھر آ جاتا ہے, پھر کٹتا پھر آ جاتا ہے. یہ منظر دیکھیں. جبرائیل امین نے آقا کو بتایا, آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نماز ادا نہیں کرتے. حضور کی معراج رب سے ملنا تھی, مومن کی معراج نماز. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ رب آواز دے کر بلاتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ مؤذن کی آواز نہیں ہوتی, رب کی آواز ہے, مصطفیٰ کی آواز ہے. وہ تو بہانہ ہے. ہمارے پاس وقت نہیں, اس کی بارگاہ میں جھکنے کے. گلا بھی اس سے ہے, ہمیں دیتا نہیں. گلا بھی اس سے, شکوا بھی ہے, یہ نہیں دیا, یہ نہیں دیا. بندے اس نے تجھ سے مانگا کیا ہے؟ اس نے تجھ سے مانگا کیا؟ اس نے کوئی دولت مانگی ہے, وہ دولت دے کر پھر کہتا ہے بقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جان بھی اس کی, عزت بھی اس کی, جسم بھی اس کا, مگر کیا فائدہ اگر اس کی بارگاہ والے نہ کر سکے. اور آقا علیہ السلام نے 50 نمازوں کو تحفہ دیا, پھر 5 ہو گئی. 9 کا بہانہ تھا. حضرت موسیٰ کو اصل میں ان کے رب ارنی انظر الیک کی دیدار کی خیر عطا کرنی تھی کہ موسیٰ مصطفیٰ آ رہا ہے, تکتا جا اور خیر پاتا جا. تو مجھے تو نہیں تک سکتا, مگر میرے آئینے میں میرے مصطفیٰ کو ذرا تکنا, تجھے میں نظر آ رہا ہوں. وہ بار بار 5 کا, اب پھر کا جائیں تو صحیح, اب مجھے شہبان آئیں مجھ سے لے کر کوشش کریں, جب اس کا بلاوا آ جائے تو اس کی طرف چل پڑے. موت کا بلاوا جب آ جائے گا پھر یہ بات نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا. بے نمازیوں کا یہ آ رہا ہے, نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کوشش کریں, یقینی کر لیں, جسم میں درد بھی ہو, تکلیف بھی ہو, آقا کی ٹھنڈک کا خیال کر لیں. بیماری بھی ہو تو کوشش کر لیں حضور کی ٹھنڈک کا خیال کر لیں. اور اگر اس سے معراج مل جائے تو اب چاہیے کیا؟ حضور نے کہہ دیا ملے گی. کئی کہتے ہیں نماز پڑھنے مزہ نہیں آتا. شاعر فرماتے ہیں اندھا فقیر دیکھا تو فقیر اندھا بھی ہو تو ہم اندھے ہی ہے نا, ہماری نماز ہے. اندھا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. وہ فقیر بادشاہ کا در چھوڑے تو نہیں, اور بادشاہ بھی جو سب کو دینے والا ہے, پتہ نہیں کب کر نمازی کرے اور دل کی آنکھیں کھول دے, مگر جائے تو نہیں. حقائق میں آتا ہے کہ بزرگ 70 سال حج کرتے رہے, ہر دفعہ جاتے 70 سال ہو گئے, عمر زیادہ ہو گیا, 70 سال حج کرتے ہو گئے. تو ایک نوجوان ولی بھی ساتھ تھا ان کے, آخری ایک اور حج کے موقع پر, آخری تو نہیں ہوگا ایسا ذکر, قرآن حدیث تو نہیں, مگر وہ ہے جن کے سب کے قرآن حدیث میں. تو وہ جب پہنچے تو جب تعلق پہی اللہم لبیک مالک حاضر ہوں, مالک حاضر ہوں. رب نے کہا, اس جوان نے سنا کہ آواز آ رہی لا لبیک, کہ حاضری قبول ہی نہیں, چل جا. اس جوان نے کہا بابا جی 70 سال ہو گیا آپ کو, آج تو رب نے کہا تمہاری حاضری قبول نہیں اور تم یہی کھڑے ہو. اس نے رو کر کہا مجھے کوئی اور در بتا دو, کہیں سے چھوڑ کر وہاں چلا جاؤ.
اور بھی کوئی در ہے؟ اور بھی کوئی در ہے رام کے علاوہ؟ 70 سال میں تو یہ آواز سنتے ہو گے مجھے بیٹا، تم نے تو آج سنی ہے، تم نے آج سنی، میں 70 سال کی آواز سنتا ہوں، مگر چھوڑ کر کہہ نہیں جا رہا مجھے کوئی اور در ہے ہی نہیں۔ دھتکارا بھی جاؤ تو اس در کو چھوڑ کر جاؤ کہاں؟ یہ سننا تھا، رب نے پھر ندا کی، بندے بس تیری اس ادا پر تیرا 70 سال سے ساری عبادت کو پوچھا، تجھے اپنا قرب دیا، تجھے اپنا پیارا بنایا، تجھے اپنا محبوب بنایا۔ حضرت بایزید بستامی آئے، لوگ یہ کہ ہم کون ہیں، منا ہے رب کو، رب نے ان کو اپنا پیارا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کی 74 سال عمر ہو گئے۔ کسی نے پوچھا بابا جی کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 4 سال۔ 4 سال عمر ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا حضور آپ بزرگ ہو گئے، جسم پر سفید بال، جسم پورا ہو گیا، بزرگ ہو گئے۔ فرمایا بیٹا جو تم دیکھ رہے ہو تم بھی سچ کہہ رہے ہو، مگر جھوٹ میں بھی نہیں کہہ رہا۔ کہا وہ کیا؟ کہ 70 سال کو دور رہا اس سے، 4 سال میں اس نے اپنی قربت عطا کی ہے، تو زندگی کو ہی جو اس کی قربت میں گزر جائے۔ آؤ پھر وعدہ کریں معراج کا صدقہ کہ حضور سے پیار کا صدقہ اپنی زندگیاں بدلیں گے؟ وعدہ نہیں، بس پیار حضور سے بھی پیار، اپنے اخلاق بدلیں گے، اس زبان سے کسی کے لیے برا نہ نکالیں، کسی کی عزت نہ اٹھا، برائی سے بچ جاؤ، اخلاق ایسے کرو۔ ورنہ لوگ کئی اشخاصیوں کو جان کیا کہیں گے کہ جی بدلے تھے آئے کہ جمعہ پڑھ کے آئے، میرے کو سوال ہے مجھ سمیت، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔